يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. دروشی پڑھیے گا جی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا. قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے. توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے فرمایا بڑا حج ہے. اگر دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جائے گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کے خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. میرے حضرت اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بنے. اور بعض علماء نے لکھا کہ گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے. اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میری اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. میاں صاحب فرماتے نا پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، سجدے عبادت بندے کے منہ پہ مارے گا. ہمیں تعلیم ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، وہ مرنے سے پہلے رجوع لے آیا. اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، جو سچے دل سے اللہ سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. سری سکتی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. آپ فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی کا فرمان ہے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، اور دریا خشک ہو تو وہاں گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا، دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی فطرت میں گناہ ہے، معذرت کرنی چاہیے، لیکن فخر سے بیان کر رہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. خیر سیدھی سکتی فرماتے ہیں ہم گزر رہے تھے، میں نے گزرتے شرابی کو دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. فرماتے میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ دیا اور بندے خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. فرماتے یہ بجلی تھی جو دل پہ گری. فرماتے میں تو گزر گیا. اگلے دن میں تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے عرض کی مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. ہم نے تیری خاطر اس کا جو کوئی معافی مانگ لیتا ہے، ہاتھ جوڑ لیتا ہے، منت کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں معاف کر دیتا ہوں. آج صاحب نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی،
اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ مجرمہ کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کیا قصور؟ حضور نے اس عورت کو مہلت دے دی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج صحابی نے کھلے راوی نے، علامہ سعدی لکھتے ہیں ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا پتر یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتے بابا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ آج صحابی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا، اور اگر آج زندگی بے مہار گزاری منمانی کی، چوک چباروں کو آباد کیا، آخرت کی فکر چھوڑ دی، تو بھائی جان پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن تو کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جانی ہے، اس دن تو زندگی ہی زندگی ہوگی۔ تو میں اس بنی اسرائیل کے گناہگار کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن وہ مرنے سے پہلے اس نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کیا کہا یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی۔ اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا رہتا تھا، اس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھی، اور اطراف میں اس اللہ والے کے بڑے اچھے ہی شہرے تھے۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن اس نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، بندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزارہ، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکا پہن ہزارہ۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے کناد صحبت تالے ترا تالے کناد، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ یہ دل میں شوق لے کے اس اللہ والے کے پاس چلا گیا، ماضی کے راگ پلٹے، دن من کی ساری باتیں کہی، بھٹکا بھی ہوں الجھا بھی ہوں، گناہ چھوڑ کے آیا ہوں، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ نیکوکار تھا، وہ شب زندہ دار تھا، لیکن اس اللہ والے سے بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، اس کو دھکا دے کے کہتا پلٹ جا، کہیں تیری بد عمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، اللہ تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو کہ ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو نمازی کا کام کیا ہے؟ بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا۔ ایک شخص کی طبیعت میں سخاوت ہے، وہ دکھیوں بیواؤں کے کام آتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ اپنے ساتھ لوگ جوڑے کہ یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یہیں رہ جانی ہے، چلو میرے ساتھ مل کے ہم اس بستی سے، ہم اس شہر سے کچھ دکھ کم کریں، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیں، کسی کی اتھرو صاف کر دیں۔ سخی کو چاہیے کہ سخاوت کی دعوت دے، نمازی کو چاہیے کہ نماز کی تلقین کرے۔ اگر نمازی نماز پڑھ کے لوگوں کو بے نمازی کے تانے دے، سخی سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوس کہے، تو مجھے بتائیے گا یہ رویہ اللہ کو پسند ہے؟ سخاوت لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہوئی منہ پہ ماری جائے گی۔ نمازی جتنی مرضی پڑھتا ہو لیکن لوگوں کو اگر بے نمازی کے تانے دے گا تو اللہ نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں جوانوں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یار ایک بڑا ہی نام ہے، میں نے اس کو بڑا ہی بیان کیا ہے، جب بھی نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد ان کا تقویٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر میں اور آپ خود کو دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے تو پلے کچھ نہیں دوست، چگلی غیبت حسد کینہ کی آگ لگی ہے، اور وہ قد کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ وہ اتنا عظیم انسان ہے یار۔ میرے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکبے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی
اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل جب حاضر خدمت ہوئے نا تو میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کیا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اتنا بڑا نام ہے میرے بھائی، سنیے گا، آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ دوست۔ ہمارے تو پلے کچھ نہیں، 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتے تو ناروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ سوال کیا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، سبحان اللہ، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو جمع کر کے کہتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے تو فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے ہیں نا وہ حضرت حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں، اور میرے کریم آقا نے مدینہ کے منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا تھا، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ یہ شخص کوئی عام نہیں بھائی جان، یہ وہ شخصیت ہے جن کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی؟ کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا تو یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا؟ گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ بھائی سعدی کہتے ہیں میرے جیسا بندہ جا کے کہے تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ شخص جو بار بار تڑپ تڑپ کے اپنے خدا سے ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے اندھا اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا، وہ کوئی معمولی آدمی تھا؟ جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ لوگوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا تو سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کیا آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ سنیے گا دوست، یہ بڑے معقول لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال دین پڑھایا ہے اور 40 سال کے نتائج بھی دیے، 1,20,000 علماء تیار کیے، حضور کی امت کو بڑے بڑے لوگ دیے، اور اس کے باوجود کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ دیکھیے حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا، کہ ہم تو واقعی اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں خوف آنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے نہ دودکار دیا جائے کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا ہم جب اللہ کے گھر میں گئے تو کیا مطاف آنسوؤں سے بھر گیا؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے، ملتزم سے لپٹ کے ماضی کی تلخیاں یاد آئی اور ان گناہوں کی اپنے رب سے معذرت کی، ہم تڑپے، ہم اپنے گناہوں پر معذرت کرنے لگے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا شاید کہ وہاں بہت کم لوگوں کے رویے ایسے پائے گئے ہیں، لیکن ہم نے اکثریت میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہی ہر میں کعبہ میں داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے، جیب سے موبائل نکالتے ہیں، تصویر بناتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے، وہاں گزرتے لوگوں سے لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف جو نا وہ دعا والی اس نے مصنوعی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہائے دعا والی ہے، دعا مانگ بھی نہیں رہے، اور تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بنا دو۔ بھائی جان کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمت اتر رہی ہے؟ کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں اور ہم نے جھلوں والے کام کیے؟
اچھا بعض لوگ پھر کہتے ہیں یہ ترغیب کے لیے ہے. او بھائی 6 فٹ کا کان ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا کہنا ہے کہ کچھ جگہ پہ تو موبائل کی جان چھوڑ دینی چاہیے. او بھائی ہمارا کہنا ہے کہ یار کچھ نیکیاں گمنام بھی کرنی چاہیے. یہ دکھلا کر کے آپ کو کیا ملا؟ یہ تو مکہ المکرمہ میں، ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے. اور یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم آخر پہ جب درود و سلام پڑھیں گے تو ہاتھ ہمارے یہاں باندھے ہوں گے، آنکھیں بند بھی ہوں گی اور نم بھی ہوں گی، اور ہم خود کو کھینچ کے حضور کے در تک لے چلتے ہیں، اور دل میں آرزو بھی مچلتی ہے کہ یہ قسمت یاوری کرے اور ہم حضور کی کے دور دولت پہ حاضر ہو جائیں. یہ آرزو ہوتی ہے نا. یہاں کیفیت یہ ہے. اور اگر اللہ مہربانی فرمائے یہاں سے اڑے اور ہزاروں میل اڑ کے حضور کے قدموں میں جا کھڑے ہوں تو پھر تو رواں رواں سلام کہے نا. وہاں تو کیفیات کا جہان ہونا چاہیے نا. ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے، وہ بات سنانے کے یہاں بڑے پرانے بزرگ ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کس طرح پتا چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا ہے؟ دل کو چھو لینے والا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے اگر آنکھیں بھیگ جائے نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے. سلام تو بارگاہ رسالت میں پرنم آنکھوں سے دینا کرنا چاہیے تھا نا. یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں ہاتھ باندھے. میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، صف اول کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلتے ہیں. دیکھیے گا کتنا خوبصورت لہجہ ہے. آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوں ہنجو ڈول دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے. غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہیں. جتھے خدا دا نور ہے او شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جامنا، من وچ بٹھاندا جامنا، نقشے پکاندا جامنا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا. ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دوراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھری رشوق دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادا پک کے، قسمت لے جاون دک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جامہ جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا آکھن آ کے، اور آواں دی سختی جھل کے، آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. یار یہاں ہماری یہ کیفیت ہے تو حضور کا در نصیب ہو تو پھر وہاں اشکبار آنکھوں سے سلام کہنا چاہیے تھا. لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے وہاں لوگوں کے رویے دیکھے ہیں. جب ہر میں مدینہ میں داخل ہوئے، باب السلام میں داخل ہوئے، تو ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا کیا ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں حضرت 5 ریال کا جوتا اور دوسرے ہاتھ میں موبائل. پہلی بات تو یہ ہے اس 5 ریال کے جوتے کی اوقات کیا ہے، یہاں اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال چل رہی ہے، اور اونچی اونچی آوازیں ہیں کہ حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو. سنیے گا دوست، آج بھی حکم یہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے. امام مالک نے 40 سال روزے رسول پہ درس حدیث دیا ہے، 40 سال، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا ورق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو. آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے نا تو دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے، کندھے زخمی ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہو دیوانوں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے ہیں. اور احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو آہستہ قدم اٹھاتے تھے، اور جب وہاں سے واپس پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو مدینے کی حدود میں آئے. دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر موت نہ آ جائے. انہوں نے در حبیب کا ادب کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی، اور وہ دیوار آج بھی موجود ہے. وہاں دیوار کھڑی کی جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی ہے، مصلا کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں ابو بکر کی وہاں پیشانی لگتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب مدینے میں جاؤ نا تو وہاں پوری آنکھیں بھی نہ کھولو. یہ اس شہر کا ادب ہے. اور ہم نے ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم لائیو کال چلا رہے ہیں. معذرت سے کہوں گا بھائی یہ در حبیب کا ادب نہیں. وہاں جاؤ تو اشکبار آنکھوں سے سلام کرو. ہر میں مکہ میں جاؤ تو وہاں اپنے گناہوں کی معذرت اللہ سے چاہو. وہاں تو تڑپتی کہانی ہونی چاہیے. ہمارے اسلاف مکہ المکرمہ میں تڑپتے پائے گئے، مدینہ میں ادب سے جھکی ہوئی آنکھیں ہم نے دیکھی. اور ہم نے کیا کیا، ہم وہاں بھی تصویریں بناتے رہے اور یہاں بھی آ کر اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. بھائی جان تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے ہوئے پائے گئے. تو میرے بھائی تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو. آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ خطاب آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. میری زندگی کے تقریباً 37 سال یا 38 سال بیت گئے. آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20 گزر گئے. زمین کی عدالت تھوڑی دیر کے لیے لگائیے گا آپ بھی اور میں بھی. مانانم کے من دانو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیا ہوں اور نجی زندگی کیسی ہے. بھائی جان آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو، ماضی، حال اور آنے والے کل میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دنیا نا اس کا مستقبل روشن نہیں نا تو محنت تو ضرور کرتے ہم 8 نہیں 18 گھنٹے.
ہم نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں. کیوں؟ ہم اس گاؤں کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتے ہیں. یہ آرزو ہوتی ہے کہ نہیں برادری میں، رشتہ داروں میں، کہ یار ساڈا بھی گھر سونا ستھرا صاف ستھرا ہو. اور اس خواب کی تکمیل کے لیے کتنی دوڑ ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام کے، ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی، اس شہر کا دیہات کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھا، جان جوکھوں میں ڈالی، محنت کی، دنیا کے لیے اتنی محنت کی. میرا سوال ہے کیا آخرت کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ قبر کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ کیا وہاں دل میں اتنا بھی جذبہ پیدا کو 33% یار نمبر لے لیے، کوئی رہتی نمبر مل جان؟ ہم نے آخرت کے معاملے میں لوگوں کو معذرت سے کہوں گا بے نیاز دیکھا ہے. آخرت کے معاملے میں تو لوگوں کے رویے ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے، آپ بھی دیہات کے ہو، شاید کہ ہمارا اور آپ کا کلچر ملتا جلتا ہو، رویے بھی بعض اوقات ملتے جلتے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کی بے نیازی بڑی دیکھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. یہ باتیں کی جاتی ہے نا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں آئے گی تو ویکھی جائے گی، اور جسے کوئی بات نہ آئے وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ مولوی بخشے گئے تسی بھی بخشے جاؤں گے. بھائی جان، اگر آپ نے کسی کتاب سے پڑھا ہے اور آپ کے پاس اس کا حوالہ ہو تو وہ حوالہ ہمیں ضرور دیجیے گا. یار یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ مولوی بخشا گیا تو آپ بھی بخشے جاؤ گے. مولوی صاحب اپنی قبر میں جائیں گے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور بھائی اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے یار آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے کبھی مولوی کو لا کے کھڑا کر دیا؟ حضرت کچھ دلیر لوگ بھی دیکھے ہم نے، وہ یہاں تک کہتے تھے مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. بھائی جان یہ راوی ہے، یہ چناب ہے کہ ایک جگہ سے چھلانگ لگے اور دوسری طرف نکل جائیں گے. یہ آگ کا دریا ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، آج اس کی گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے جوان اور 70 سال آتے لگیں گے. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 140 سال کی ایک ڈبکی. اور آج کا جوان کیا کہتا ہے؟ ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. اور بھائی یہ دنیا کی آگ جلا کے خاک کرتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے نا وہ تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چشمہ ہو جائے گی. جہنمی کو اگر جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے نا تو چین کی نیند سو جائے. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور عورت خود دعوت گناہ دے رہی ہے. پاس چراغ جل رہا تھا، وہ جوان اللہ کا ولی تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کھینچ لیا، کہا اوہ خاتون میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، تو اس آگ کا مقابلہ کس طرح کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیاں، حشر دیاڑے پھیر نہ آنکھی حال ربا کی بنیا. ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت اللہ والے کے پاس لے آئی کہ نلائک نماز نہیں پڑھتے، کوئی تعویذ کوئی دم کر دیں. آپ فرماتے سوال ہے، اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں آگ لگ جائے، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، چیخوں گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو آپ اس کو مخاطب ہو کے کہتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی. ہم نے کہا آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہم نے کہا مولوی بخشے گے تو ہم بخشے جائیں گے. ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. اور میرے بھائی کیا یہ باتیں کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے تو کیا آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس کے خونی پنجوں سے بچ سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ تو سہولت پیدا کر رہے ہیں. ہم پرواہ نہیں کریں گے تو آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بھائی. اگر اس دنیا کی لذتوں میں کھو گے، ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو گے تو کیا آخرت میں سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ رب کو منہ نہیں دکھانا پڑے گا. وہ ایک بڑھیا بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، 1.25 من پھول لگتے، بادشاہ آتا اور خوابی خرگوش کے مزے لیتا. ایک دفعہ اس نے پھولوں کی سیج سجائی، بادشاہ کے آنے میں کچھ وقت تھا، تاخیر تھی. اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے آنے میں ابھی کچھ وقت ہے، میں 2 لمحوں کے لیے سیج پر تو لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے. باندھ کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا کہ آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا. اپنی سیج پہ ایک معمولی ملازمہ دیکھی، غیرت سے لال پیلا ہو گیا. جلاد کو کہتے ہیں اس کو الٹا لٹکا اور اتنے کوڑے مار کے اس کی جان نکل جائے. الٹا لٹکا دیا گیا، کوڑے برسانے شروع کر دیے. ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا یار، جب کوڑا لگتا ہے چیخیں مارتی ہے. اچانک اس نے رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا. بادشاہ متعجب ہوا، کہا ذرا رکو، اس بڑھیا سے پوچھو روتی کیوں ہو؟ وہ کہتی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، کوڑا لگتا ہے جان جاتی. کہا پھر بتا ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رہی ہوں کہ میں تو 2 لمحوں کے لیے سیج پہ آئی ہوں اور اتنی مار کھائی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ جوانوں اگر مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون؟ فقیر بول اٹھا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق. یہ فقیر لوگ بات مختصر سی کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں. کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو نرم اور گداس بستروں پر رب بھی نہیں ملتا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. دجلہ کی موجیں گواہ ہیں یہ وہی ابراہیم بن ادم تھا. اس کے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی سی رہا تھا، پاس سے رعایا کا بندہ گزرا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا. بڑی حسرت سے کہا حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ کوئی بحث کوئی دلائل نہیں. ہاتھ میں سوئی تھی پانی کی، موجوں کے سپرد کی. آواز دی مچھلی سوئی لے آ. مچھلی منہ میں سوئی لے کے آ گئی. فرمایا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی
آؤ بھائی ہم عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ہمارے گجرانوالہ مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفیٰ اجتماع ہوتا ہے، اس میں روایت انشاءاللہ اس سال بھی 13 مارچ بروز اتوار دوپہر 12 بجے سے نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تلاوت، نعت، مصطفی مبلغین کے خطابات ہوں گے۔ بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ ہم لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کے یہاں پڑوس میں خانے وال سے حاجی ارشد صاحب ہمارے نمائندے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ گاڑیوں کے قافلے چلیں گے، تو آپ بھائی صاحب سے رابطے میں آجیے گا۔ نور و نگہت سے لبریز محفل نور میں ضرور تشریف لائیے گا، ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی۔ واخر دعوانا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ